بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعراب لفظ غیرہ، یہ تو ابھی معلوم ہوا کہ غیرہ کے بعد مستثنی مجرور ہوتا ہے، لیکن اب یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظ غیرہ کا خود لفظ غیرہ کا اعراب ان تمام مذکورہ صورتوں میں ایسا ہوگا جیسا مستثنی بھی بِإِلَّا کا ہوتا ہے، جیسا کہ ریل کے نقشے سے معلوم ہوا۔ یعنی غیرہ کے بعد مستثنی تو مجرور ہوگا، لیکن جو خود لفظ غیرہ ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب بالکل وہی والا ہے جو الا کے بعد کے مستثنی کا اعراب ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ جو اعراب الا کے بعد والے مستثنی کا اعراب ہے، لفظ غیرہ کا وہی اعراب ہوگا، وہی ساری صورتیں بتائیں گے۔ البتہ لفظ غیرہ کے بعد جو مستثنی ہے اس کا اعراب وہی ہے جو مجرور ابھی بتایا تھا 8ویں نمبر پہ۔ مثال جیسے جاءنی القوم غیر زید، یہ مستثنی متصل کی مثال ہے۔ سجد الملائکۃ غیر ابلیس، یہ مستثنی منقطع کی مثال ہے۔ ما جاءنی غیر زید القوم، کلام غیر موجب ہے، مستثنی مقدم ہے۔ ان صورتوں کے اندر پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا مستثنی کا اعراب مستثنی منصوب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، جو 6 نمبر پہ پڑھا تھا ہم نے، کیونکہ ما عدا کی یہاں نہیں ہے بات، تو خلا اور عدا وہاں اوپر ہم نے 3 تو یہی پڑھے تھے، باقی پھر خلا اور عدا کے بعد والی تھی، جبکہ یہاں پر اعراب جو ہم نے بتایا کہ غیرہ کا اعراب الا کے بعد والے مستثنیٰ کا، اس لیے 4 اور 5واں اس کی مثال یہاں نہیں دی ہے، کیونکہ وہ ما خلا عدا اور ما عدا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر پھر اللہ کے مستثنیٰ کی بات آ گئی تھی، جو کلام غیر موجب میں واقع اور مستثنی منہ مذکور بھی ہو، تو اس میں 2 صورتیں بتائی تھیں، وہ یہاں پر بتا رہے ہیں غیرہ کی۔ ما جاءنی احد غیر زید وغیر زید، دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، تو اس میں 2 صورتیں، استثناء و بدل۔ ما قبل کا بدل ہوگا تو غیر، اور ما مستثنی ہوگا تو غیرہ۔ اس کے بعد اللہ کی جو پھر آگے صورتیں اور بتائی تھی 7ویں نمبر پر، کہ مستثنی مفرغ ہو، کلام غیر موجب میں واقع ہو، تو اللہ کے مستثنی کا اعراب پھر عامل کے مطابق ہوگا۔ بالکل یہاں پر اس طرح ما جانی غیر زید، ما رأیت غیر زید، ما مررت بغیر زید، ان تینوں مثالوں میں غیر کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ فائدہ: لفظ غیرہ کی اصل وضع تو صفت کے لیے ہے، مگر کبھی استثناء کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح الا استثناء کے لیے موضوع ہے اور کبھی صفت کے لیے آتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ لفظ غیرہ جو اس کی جو وضع کی گئی تھی، یہ جو مقرر کیا گیا تھا، لفظ جو بنایا گیا تھا، یہ اصل میں تو صفت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن یہ کبھی کبھی استثناء میں مستثنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ الا، اس کی جو وضع تھی، یہ جو بنایا گیا تھا، یہ استثناء کے لیے بنایا گیا تھا اصل میں، البتہ کبھی کبھی صفت کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ای غیر اللہ، یا الا بمعنی غیرہ ہے اور غیرہ کی وضع صفت کے لیے، تو یہاں یہ الا صفت کے لیے۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ ای غیر اللہ، یہاں پر بھی الا غیرہ کے معنی میں ہے، اور غیرہ کی چونکہ اصل وضع صفت کے لیے ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی ان دونوں میں، آیت کے اندر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا آیت میں، اور کلمہ کا جو پہلا جز لا الہ الا اللہ ہوئے، ان دونوں میں الا غیرہ کے معنی میں ہے اور غیرہ صفت کے لیے وضع ہے،
غیرہ کے وضع اصل صفت کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر ان دونوں میں الا صفت کے لیے آیا ہے، استثناء کے لیے نہیں آیا۔